اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد و بارک وسلم۔ ڈیلی اسلامک نیٹ ورک یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ حق المسلم فی نہی التحاسد، مسلمان کا حق ہے کہ اس سے حسد نہ کیا جائے۔ سورۃ الحجرات کی آیت میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 12 میں کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، تم لوگ بہت ساری بدگمانی کی باتوں سے پرہیز کرو، بے شک بعض بدگمانی گناہ ہے، اور دوسروں کی ٹو میں نہ لگے رہو، اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ کیا تم میں سے کوئی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا گوارا کرے گا؟ تم اسے بالکل گوارا نہیں کرو گے۔ عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وکونوا عباد اللہ اخوانا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بدگمانی سے بچتے رہو۔ بدگمانی اکثر تحقیق کے بعد جھوٹ بات ثابت ہوتی ہے، اور کسی کے عیب ڈھونڈنے کے پیچھے نہ پڑو، کسی کا عیب نہ ٹٹولو، اور کسی کے بارے میں کوئی بھی بری بات ہے اس کو نہ بڑھاؤ، اور حسد نہ کرو، بغض نہ رکھو، کسی کی پیٹھ پیچھے برائی نہ کرو، بلکہ سب اللہ کے بندے آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ۔ تو ان جو صورتیں ہیں سورہ فلق، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فلق نازل کی، سورہ ناس نازل کی، تو ان صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ جہان میں جتنے بھی شر ہیں اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ جادو کرنا شیطانی کام ہے۔ ایک یہودی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 11 گروہوں میں جادو کیا تھا، اور اس دھاگا کو اس نے زروان نامی کنویں کی تہہ میں ایک پتھر کے نیچے دبا دیا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے حبیب سے شدید محبت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا۔ ولا یفلح الساحر حیث اتی، جادوگر جہاں سے بھی آئے گا وہ کامیاب نہیں ہوگا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کا اثر نہیں ہوا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے امت کو تعلیم دینے کے لیے یہ صورتیں نازل فرمائیں، اور حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے اس دھاگا اور اس کنویں کی نشاندہی کی۔ حضرت علی اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ جادو والا دھاگا نکال کر لائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیتیں پڑھتے جاتے، اور وہ جو گرہیں ہیں وہ کھلنے لگی، اور جادو کے کلمات پڑھ کر جو پھونک مارنا ہے، جو لوگ ایسا کام کرتے ہیں یہ باطل اور حرام ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام یعنی قرآن پاک پڑھ کر کسی بیمار پر پھونک مارنا یا کسی کو دم کرنا یہ مستحب ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی یہی عمل رہا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ہتھیلیوں پر سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر پھونک مارتے، اور پھر ان ہتھیلیوں کو اپنے جسم پر ملتے، اور جہاں جہاں پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے تو اپنے جسم پر ہاتھ پھیر لیتے۔ تو حسد ایک بہت بڑی بیماری ہے۔ حسد یہ ہے کہ انسان کسی شخص کے پاس کوئی نعمت دیکھ کر خواہش کرے کہ اس انسان کے پاس سے وہ نعمت زائل ہو جائے۔ اگر کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھیں آپ کو اچھی لگے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اے اللہ میرے بھائی یا بہن کو اس میں برکت عطا فرما، اور مجھے بھی نعمت عطا فرما۔ یہ طریقہ بہترین ہے۔ اب وہ نعمت انسان جو حاسد انسان ہوتا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ اس انسان سے یہ نعمت زائل ہو جائے، خواہ وہ اس انسان کو نعمت ملے یا نہ ملے، مگر اس کو وہ چھین سکتا ہو تو وہ اس نعمت کو اس سے چھین لے، یعنی اس دوسرے انسان سے وہ نعمت چاہتا ہے کہ چھین جائے۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سخت تنقید فرمائی، تنقید پر تم حسد سے باز رہو، کیونکہ حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے جس طرح آگ جو ہے وہ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں حسد کرنے اور حاسدین سے محفوظ رکھے۔ ایک واقعہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے بعد مسجد نبوی میں تشریف فرماتے، گفتگو کا سلسلہ چل رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اچانک مسجد نبوی کے ایک دروازے کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ اس دروازے سے ابھی ایک جنتی اندر داخل ہوگا۔ تو صحابہ کرام نے اپنی نظریں پوری توجہ کے ساتھ دروازے پر جما دی، اور زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ دروازے سے ایک انصاری صحابی اندر داخل ہوئے، سلام کیا اور چپ چاپ آ کر بیٹھ گئے۔ دن گزر گیا، دوسرا دن شروع ہوا، تو اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے بعد مسجد نبوی میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوالوں کے جوابات دے رہے تھے کہ آپ نے ایک بار پھر اسی دروازے کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ اس دروازے سے ابھی ایک جنتی اندر داخل ہوگا۔ صحابہ کرام نے دوبارہ دروازے پر نظر جما دی کہ آج کون آئے گا۔ تھوڑی دیر بعد پھر وہی انصاری صحابی جو پچھلے دن آئے تھے وہ حاضر ہوئے۔ وہ حاضر ہوئے، اندر داخل ہوئے، سلام کیا اور چپ چاپ بیٹھ گئے۔ پھر تیسرا دن آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اسی طرح فرمایا کہ اس دروازے سے ابھی ایک جنتی اندر داخل ہوگا، اور اس دن بھی وہی صحابی تیسری مرتبہ اسی دروازے سے مسجد نبوی میں داخل ہوئے، سلام کیا اور چپ چاپ آ کر بیٹھ گئے۔ تو اس محفل میں ایک ایسے صحابی بھی موجود تھے جو بے حد عبادت گزار تھے، ان کا نام حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص تھا۔ وہ اس انصاری صحابی کی قسمت پر رش کرنے لگے کہ جنہیں ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ 3 دن لگاتار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنتی شخص ہے کہ جو اس دروازے سے داخل ہوگا، اور وہی روزانہ اسی دروازے سے داخل ہوتے تھے۔ تو آپ سوچنے لگے کہ آخر میں معلوم کروں کہ آخر وہ کون سا عمل ہے کہ جس کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلسل 3 دن سے انہیں جنت کی بشارت دے دی ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ اگلے دن اس انصاری صحابی کے گھر وہ چلے گئے اور کچھ دن کے لیے ان کے مہمان بن گئے۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص نے 3 دن انصاری صحابی کے گھر میں گزارے، مگر انہیں کوئی خاص عمل ایسا نظر نہیں آیا، ان کی نظر سے نہیں گزرا کوئی خاص عمل۔ تو جب 3 دن پورے ہو گئے تو آپ بےتاب ہو گئے، اور چوتھے دن آپ نے پوچھ لیا کہ اے میرے پیارے بھائی، اللہ کے رسول نے تمہارے لیے 3 دن مسلسل جنت کی بشارت دی تھی، میں یہی جاننے کے لیے تمہارے گھر ٹھہرا تھا، لیکن مجھے ان 3 دنوں میں تم سے کوئی انوکھی بات نظر نہیں آئی۔ تو انصاری صحابی ان کی یہ بات سن کر مسکرائے اور فرمایا کہ اے عبداللہ، میرا عمل تو اتنا ہی ہے جتنا تم نے مجھے کرتے دیکھا ہے، لیکن میرے دل میں دنیا کے کسی شخص کے لیے کوئی بغض، کوئی کینہ اور کوئی حسد نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جب بھی کسی شخص کو کوئی نعمت عطا کرتا ہے تو میں دکھی نہیں ہوتا، بلکہ میں اس کے لیے خوش ہوتا ہوں۔ یہ بات سن کر عبداللہ بن عمر خوشی سے پکار اٹھے کہ یہی تو وہ راز ہے، یہی تو وہ چیز ہے کہ جس نے اللہ کے رسول سے آپ کو 3 دن جنت کی بشارت سنوائی ہے۔ اللہ اکبر! تو یہی وہ عمل ہے، یہاں سیکھنے کی بات ہے کہ جس سے ہم میں سے بیشتر لوگوں کے دل خالی ہیں۔ یعنی دنیا میں بہت ہی کم لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے دل میں کسی کے لیے حسد اور جلن نہ ہو۔ تو یہ آج ہمارے معاشرے میں جو اتنا زیادہ سٹریس ہے، انزائٹی ہے، نفرتیں ہیں، سازشیں ہیں، دشمنیاں ہیں، ان سب کی جو بنیادی وجہ ہے وہ حسد ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنی بھی آپ لکڑیاں رکھیں، جمع کریں، ان کو آگ لگائیں، چند منٹس کے اندر
چند سیکنڈز کے اندر اندر وہ آگ لکڑیوں کو راکھ بنا کر رکھ دیتی ہے۔ تو اسی طرح انسان کی نیکیاں بھی ضائع ہو جاتی ہیں، انسان کی نیکیاں بھی ان لکڑیوں کے مانند ہیں جو وہ جمع کرتا ہے، اور حسد کی جو آگ لگاتا ہے تو وہ ساری جل کر نیکیاں انسان کی راکھ ہو جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس بیماری سے، اس برائی سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔